بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ حضور والا، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستانی ڈراموں کی شاندار اداکارہ جویریہ عباسی صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پاکستانی ڈراموں میں طویل عرصے انہوں نے کام کیا ہے، ویٹرن اداکارہ ہیں، بے مثال اداکارہ ہیں۔ آنیسٹلی میں ان کی اداکاری کا ایک بہت بڑا مداح ہوں، اور جناب مئی کے مہینے میں، اسی سال مئی کے مہینے میں جویریہ عباسی صاحبہ نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ انہوں نے منگنی کر لی ہے۔ اچھا جناب، جب یہ خبر نکل کر آئی نا تو لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا، حیرانگی کا اظہار کیا، کیونکہ جویریہ عباسی صاحبہ نے 1997 کے اندر شمون عباسی صاحب سے شادی کی تھی، اور 2009 میں 12 سال کے بعد، طویل ایک کہتے نا رفاقت کے بعد، انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس کپل کا بڑی خوبصورت سی ایک بیٹی بھی ہے، انزلہ عباسی صاحبہ، جن کی پچھلے سال ہی شادی ہوئی تھی۔ اب لوگ یہ پھر سوال کرنا شروع ہو گئے کہ جناب جویریہ عباسی صاحبہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے 1 سال کے بعد ہی دوبارہ شادی کر لی۔ اب وہ دوسرا نکاح انہوں نے کس طرح سے کیا ہے، کس سے کیا ہے، کن حالات میں کیا ہے، کیونکہ اس وقت یہ خبریں آ رہی تھی، اور سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جویریہ عباسی صاحبہ نے خفیہ نکاح کیا۔ لیکن یہ خفیہ نکاح ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ غلط نیت سے کیا ہو۔ جناب انہوں نے اپنے فینس کے لیے یا پبلکلی اس کو اون نہیں کیا تھا، انہوں نے کر لیا تھا نکاح، اور انہوں نے منگنی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ اب ان کی جو دوسرے نکاح کی شادی کی تصاویر سامنے آئی ہیں، بڑی خوبصورت، بڑی پیاری لگ رہی ہیں۔ اللہ ان کو مزید خوشیوں سے نوازے جویریہ عباسی صاحبہ، اور تقریباً یہ 51 ایئرز اولڈ ہے، 51 ایئرز اولڈ ہیں جویریہ عباسی صاحبہ، اور ایک ایسے وقت میں انہوں نے دوسری شادی کی جب ان کی بیٹی انزلہ عباسی صاحبہ کی شادی پچھلے سال ہی تھی۔ لیکن یہ شادی کن حالات میں ہوئی؟ حیدر علی ان کا نام ہے جن سے ان کی شادی ہوئی ہے، اور پیشے کے اعتبار سے یہ ایک فوٹوگرافر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب اپنی عمر کے اس حصے میں آ کے انہوں نے کیوں شادی کی، کس لیے شادی کی، اور کن حالات میں شادی کی؟ جویریہ عباسی صاحبہ ایک انٹرویو کے اندر اس بات کا انکشاف کرتی ہیں کہ ان کے جو منگیتر، یا اب تو خیر ان کی شادی ہو چکی ہے حیدر علی صاحب نے، ان سے ایک جو آپ سمجھ لیں کہ گیدرنگ ہوتی ہے نا، میوچل گیدرنگ، کوئی میوچل فرینڈس کی گیدرنگ بھی ہوتی ہے، وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، ملاقات میں حیدر علی کو جویریہ عباسی صاحبہ اچھی لگی، نو ڈاؤٹ بڑی اچھی خاتون ہے، گریسفل خاتون ہے، ساری زندگی انہوں نے بڑی گریسفلی کے ساتھ کام کیا۔ اچھا، وہ اچھی لگتی ہیں، اور وہ پھر آگے چل کے دوستی ان سے ہو جاتی ہے، یعنی حیدر علی اور جویریہ عباسی صاحبہ کی دوستی ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ یہ دوستی پھر کب پیار میں تبدیل ہو جاتی ہے کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ پھر اس کے بعد حیدر علی صاحب جو ہے نا ان کو شادی کی پیشکش کر دیتے ہیں۔ جویریہ عباسی صاحبہ کے لیے وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میرے لیے ایک بڑی حیرت انگیز چیز یہ تھی، کیونکہ 51 ایئرس اولڈ میں ہو چکی تھی، میری بیٹی کی پچھلے سال شادی ہو چکی تھی، اور ایک لڑکے نے، یعنی عمر کا بھی کافی زیادہ ڈفرینس ہے، اس نے مجھے اچانک سے شادی کی پیشکش کر دی تھی۔ اچھا، میں نے اس وقت اس شادی کو کرنے سے، یا اس پیشکش کو ایکسیپٹ کرنے سے، منظور کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ چاہتی تھی کہ میری بیٹی اس بات کا فیصلہ کرے کہ کیا مجھے یہ شادی کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر میں نے حیدر علی صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ میری بیٹی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے انٹریکشن کیجئے، اس سے بات چیت کیجئے، اگر وہ ہماری شادی سے رضامند ہوگی تو مجھے پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ بھی کہا کہ پھر جو میرے ہونے والے شوہر تھے، انہوں نے میری بیٹی سے ایک اچھے دوستانہ قسم کے تعلقات بنائے، ملاقات میں ان کو، آپ جب شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کے حالات میں شادی کرنا چاہتے ہیں جو کہ یوزلی طور پر نارمل حالات تصور نہیں کیے جاتے ہیں، حالانکہ میں اس چیز کا سب سے بڑا مخالف ہوں۔ آپ ساری زندگی اکیلے رہیں، اس سے اچھا ہے کہ آپ کوئی ہم سفر چنیں بڑھاپے میں۔ اور جو لوگ بات کرتے ہیں نا، یار سوسائٹی کیا کہے گی، 4 لوگ کیا کہیں گے، آپ کے اہل و عیال کیا کہیں گے، آپ کے رشتہ دار کیا کہیں گے، نہ ہی آپ کے رشتہ دار، نہ ہی آپ کے اہل و عیال، نہ ہی وہ 4 لوگ، اور نہ ہی سوسائٹی، نہ ہی معاشرہ آپ کے گھر کے اندر راشن ڈلواتا ہے۔ اگر آپ بیمار پڑیں گے، نہ ہی یہ تمام لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے، آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آئیں گے، بلکہ کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ تو کوئی گناہ کا کام کرنے سے بہتر ہے آپ نکاح کر لیں، آپ سنت پر عمل کر لیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں آ کے اگر آپ کو ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اکیلے ہوتے ہیں، تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں، برائی اس چیز میں ہے جس چیز کو آج کامنلی لوگ بات بھی کرتے ہیں، کامنلی وہ چیزیں ہو بھی رہی ہوتی ہیں، یعنی میں زنا کی بات کر رہا ہوں، دیگر چیزوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمارے بڑے کامن ہیں، اور اس کو کوئی ایسی نظر سے نہیں دیکھتا کہ یار بڑی مایوب چیز ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے سوسائٹی یہ حالات ہے چل رہے ہیں۔
لیکن اگر کوئی 51 52 ایئرز اولڈ کی کوئی خاتون ہے وہ شادی کرنے جا رہی ہیں تو لوگ ان پر انگلی ضرور اٹھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں یار یہ اس بڑھاپے کی عمر کے اندر کیا کر رہی ہے. یار آپ کو اس سے کیا لین دین ہے کہ کون کس عمر میں کیا کچھ کر رہا ہے. تو جب ان کی شادی کی تصاویر آتی ہیں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, بڑی خوبصورت بڑی پیاری سی لگ رہی ہیں. انہوں نے دونوں ہاتھ پہ گجرے پہنے ہوئے ہیں, ان کے نکاح نامے کو سگنیچر کیا جا رہا ہے, اور ایک تصویر کے اندر علامہ صاحب شاید بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کا نکاح پڑھا رہے ہیں. پھر ایک تصویر انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کی. بڑا خوبصورت بڑا پیارا سا یہ کپل ہے, اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کو بہت خوشیاں دے اور یہ ایک دوسرے کے آخری وقت تک, آخری لمحے تک, آخری سانس تک ایک دوسرے کا ساتھ دیں. یہ میری دل سے دعا ہے. لیکن ہمیں یہ سوسائٹی کے نارمز کو توڑنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو پھر یہ بات کہوں گا کہ ہمیں اس چیز سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے, کون کیا نہیں کہہ رہا. میں اس چیز کا شدید حامی ہوں کہ کسی کا گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے. اللہ کو وہ شخص سب سے زیادہ ناپسند ہوتا ہے جو کسی کے گھر توڑنے کا سبب بنتا ہے. لیکن کسی بھی حالات کے اندر اگر آپ کا گھر ٹوٹ چکا ہے, اور میں اس چیز کا بھی حامی ہوں کہ عورت کو ظلم, بربریت, تشدد برداشت نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا تو آپ نے اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہے لازمی, کیونکہ وہ آپ کی عزت نہیں کر رہا. پھر اگر آپ دوبارہ سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہیں, دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کرنا چاہیں, تو یقین جانیے کسی کو کوئی ممانعت, کوئی سوال اٹھانے کا مجاز نہیں ہو سکتا. اور اگر اٹھائے تو وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کا جواب دینے کی, آپ کو بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی ہماری بہنیں, بچیاں گھروں میں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں. کسی کے پاس جہیز نہیں ہے, کسی کے پاس دیگر معاملات نہیں ہے. کسی کی جو لسٹ ہے نا اپنے شوہر کی, جو ایک خاکہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے, وہ بہت لمبی ہے. 5 فگر سیلری ہونی چاہیے, 2 بڑی خوبصورت سی گاڑیاں ہونی چاہیے, اکیلا ہونا چاہیے, اکلوتا ہونا چاہیے, ماں باپ نہیں ہونے چاہیے, بہنیں نہیں ہونی چاہیے. اس چکر کی وجہ سے ہماری معاشرے کے اندر جو لڑکیاں نا بیچاری, آپ یقین جانیے وہ بڑے مشکل حالات میں. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک, آپ کو پتہ ہے کہ بچیاں, لڑکیاں زیادہ ہو جائیں گی, لڑکے کم ہو جائیں گے, رشتے بڑے مشکل سے ہوں گے. سنت پر عمل کرنے کو اللہ معاف کرے برا سمجھا جائے گا. جو غلط کام کرنے والے ہوں گے وہ صحیح سمجھے جائیں گے. تو یہ بڑے حالات ہیں, بڑے معاملات ہیں. لیکن خیر, آئی ریئلی کانگریچولیٹ جویریہ عباسی صاحبہ. ان کی نئی زندگی کے لیے میری نیک تمنا ہے, میری دعائیں ہیں کہ حیدر علی صاحب اور جویریہ عباسی صاحبہ ساری زندگی ایک آخری لمحے تک ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہیں. اور ہمیں دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے کی ضرورت ہے, نہ کہ دوسروں کی خوشیوں پہ انگلی اٹھانے کی اور نکتہ چینی کرنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.